حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والدين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین مجمع صاحب، ماتمداران و پرصداران سید الشہداء، طفیل چارہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس برائے ایصال ثواب اور زیارت ہے ایک مومنہ اور ایک مرحومہ کی. آئیے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عز واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، ان کے اعمال خیر کا اجر عظیم انہیں قبر میں اور برزخ میں عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، تمام مؤمنین کی رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے مخلص غلاموں اور جانثاروں میں شمار. ربنا تقبل منا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کے سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 77 کہ جس آیت میں اللہ کی کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے، اور یہ کیسی آیت ہے. یہاں پر ہم نہیں سمجھتے ہیں کوئی بھی ایسا آدمی ہوگا کہ جو اس آیت کا ترجمہ نہ جانتا. اور یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ نے اس آیت میں آپ دیکھیے کل نفس ذائقۃ الموت، 4 ورڈ ہیں، 4 لفظ ہیں اس میں. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ 4 لفظ کو اگر آپ دیکھیے تو یہ چاروں لفظ اردو میں بھی مستعمل ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. کل اردو میں بھی کل ہے، نفس تو اردو میں بھی نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذائقہ تو ذائقے کا لفظ بھی اردو میں ہے. اور ہم
ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ہم ہر چیز کے ذائقے کو بتاتے ہیں، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا ٹیسٹ اور سواد کیسا ہے، اور موت تو یہ بھی سب جانتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے ایک ایسی آیت، ایسے لفظوں کا چن کر کے یہاں پر رکھا ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سمجھ نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دنیا میں ہم کسی بھی چیز کا ٹیسٹ اور سواد چکھتے ہیں تو جس چیز کا ہم سواد چکھتے ہیں اور ذائقہ چکھتے ہیں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا سامنے ہے، آپ نے کھانے کا ٹیسٹ کیا اور ذائقہ چکھا تو کھانا ختم ہو جائے گا۔ سیب ہے، سیب کا ٹیسٹ آپ نے چکھا تو وہ سیب ختم ہو جائے گا۔ آپ نے پیزا آرڈر کر کے منگایا اور جب پیزے کا ٹیسٹ ذائقہ چکھا تو آپ نے چکھا اور وہ چیز ختم ہو گئی، وہ پیزا ختم ہو گیا۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کا مزہ چکھتا ہے لیکن موت باقی رہتی ہے، وہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ انسان کا وجود ختم ہو جائے گا لیکن موت کا جو وجود ہے وہ باقی رہے گا۔ تو موت میں یہی فرق ہے کہ ہر انسان موت کا، ہر جاندار موت کا مزہ چکھتا ہے اور چکھ کر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں جو ایسے ملیں گے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود پر ان کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کا ایگزسٹنس ہے یا نہیں، تو وہ کہتے نہیں، ایتھکس ہو گئے، منکر خدا ہیں، ناستک ہو گئے، خدا کو نہیں مانتے، کوئی خدا نہیں ہے، دنیا خود بخود بن گئی ہے۔ اسی طرح سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو رسالت پیغمبر اسلام کی منکر ہیں، کہ پیغمبر اسلام کو نبی نہیں مانتے، ان کو میسنجر آف گاڈ نہیں مانتے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی میسنجر اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ اسی طرح سے ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جو کسی بھی امام کو نہیں مانتے، امامت نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ کوئی امام نہیں ہے، خود بخود یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، امام کو نہیں مانتے، لیکن کوئی بھی ایسے مذہب والا انسان نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ وہ موت کو نہیں مانتا۔ کوئی آپ نے دیکھا آج تک کہ جو یہ کہے کہ وہ موت کو نہیں مانتا؟ نہیں، موت کا ہر ایک اقرار کرتے ہیں، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی مانتا ہے کہ ہاں ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن سب کو مر جانا ہے۔ لہٰذا موت کو سب مانتے ہیں، موت کو سب قبول کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے مذہب میں موت کو خاتمہ نہیں کہا گیا بلکہ موت کو ایک نئی زندگی کا آغاز کہا گیا۔ ایسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو یہ زندگی کی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سانس اکھڑ گئی اور سانس بند ہو گئی، لیکن حقیقت میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اسی موت کو، اسی روایتوں میں موت کو دروازہ کہا گیا کہ موت آخرت تک جانے کا ایک دروازہ ہے، ایک ڈور ہے کہ انسان اگر آخرت تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس موت کے ذریعے سے ہی پہنچے گا۔ اور کہیں پر اس کو ایک پل کہا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک پل ہے اور اس پل کا نام ہے موت، کہ اس پل کے اوپر چل کر ہم آخرت تک پہنچتے ہیں۔ اور دنیا میں جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے تو بہت سارے اعمال اور تکلیف ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عائد ہوئے ہیں۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج و زکوٰۃ، یہ سارے اعمال زندگی میں ہیں، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو موت کے آنے سے ان سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، اور جو تکلیف شرعی ہمارے اوپر عائد تھی وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ اب مرنے کے بعد جب قبر میں گئے تو نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ، نہ حج، کوئی عمل قبر میں انسان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی نے حدیث میں فرمایا ان الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج کا دن ہے عمل کا دن اور کل کا دن ہے حساب کا دن۔ تو آج عمل کا دن ہے، جتنا عمل کرنا چاہتے ہیں کر لے، اور کل حساب کا دن ہے، کل عمل کا دن نہیں ہے۔ پھر کل عمل کرنے کا قبر میں اور آخرت میں اور برزخ میں موقع نہیں ملے گا، جو موقع ہے وہ اسی دنیا میں۔ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ، جیسا کہ ایک فلم بھی شاید آئی ہے اس طرح کی کہ انسان کو زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے زندگی میں ہی کر لے۔ تو موت کے آنے سے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اعمال نامہ انسان کا
بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا ایک لطف و کرم ہے کہ کاملاً یعنی کمپلیٹلی انسان کا جو نام اعمال ہے، جو فائل ہے اعمال کی، وہ بند نہیں ہوتی ہے قیامت تک، بلکہ جو کچھ نیک اعمال ہماری طرف بھیجا جاتا ہے وہ اعمال نامے میں قیامت تک لکھا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا ایک لطف و کرم ہے کہ قبر میں چلے گئے پھر بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو انسان اگر کر کے جاتا ہے تو قبر میں بھی اس کا ثواب انسان کو ملتا جاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں ثواب جاریہ، یعنی وہ ثواب کہ جس کا ثواب کنٹینیو جاری ہے اور آپ کو خبر میں ہے کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں خمسۃ فی قبورہم وثوابہم یجری الی دیوانہم۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں 5 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی قبر میں ہیں لیکن ان کی نام اعمال میں ان کے ثواب لکھا جا رہا ہے، قلم چل رہا ہے، فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں جبکہ وہ قبر میں ہیں۔ تو کون لوگ ہیں یہ قبر میں ہیں پھر بھی ثواب لکھا جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلا گروہ اور پہلے گروہ کون سے لوگوں کا ہے؟ من غرس نخلا، اس شخص کو ثواب جاریہ قبر میں ملتا رہتا ہے کہ جو دنیا میں ایک پیڑ لگا دے، ایک جھاڑ لگا دے۔ اگر ایک جھاڑ آپ نے ایک پیڑ اور ایک درخت دنیا میں لگا دیا تو مر گئے۔ یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی پھلدار پیڑ نہ بھی ہو کہ پھل آ رہا ہے تو پھلدار پیڑ ہے تو لوگ پھل کھا رہے ہیں، صرف سایہ دار پیڑ بھی ہو کہ اس کا سایہ اگر ہو اس پیڑ کا، کہ اس کے سائے میں کوئی انسان جب دھوپ لگ رہی ہو تو اس کے سائے میں بیٹھ جائے، کچھ دیر انسان سانس لے لے اور آرام کر لے اس کے پیڑ کے چھائے میں اور سائے میں، تو ایسا پیڑ بھی انسان کے لیے ثواب جاریہ کا سبب ہے۔ اسی لیے پیڑ لگانے کی بہت زیادہ تاکید روایات کے اندر آئی ہے، اور قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو 27 مرتبہ شجر کا لفظ آیا ہے قرآن مجید، پورے قرآن مجید کے اندر۔ شجر یعنی پیڑ، عربی میں شجر کہتے ہیں پیڑ کو، تو شجر کا لفظ 27 مرتبہ۔ اور جس سبب سے حضرت آدم آسمان سے اس زمین کے اوپر آئے ہیں وہ بھی ایک شجر کا پھل کھانے کی وجہ سے آئے۔ شجر ممنوعہ کا پھل حضرت آدم نے کھا لیا اس پیڑ کا، تو اللہ نے کہا کہ اب آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ تو یہ شجر اور پیڑ ہے کہ جس کے لیے اسی طرح سے مولا علی سے حدیث ملتی سے مولا فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے من ترک العزا، جو کسی کو اذیت نہ دے، انسان کسی کو ستائے نہ، کسی کو دکھ اور تکلیف نہ دے، تو انسان کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ دوسری چیز فرمائی کہ پیڑ کاٹنے سے بچے، پیڑ کاٹنے سے انسان بچے اور پیڑ کو نہ کاٹے تو اس انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ساتویں امام مسیح کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ حدیث ملتی سے مولا فرماتے ہیں کہ سبزے کی طرف دیکھنے سے آنکھ کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو جھاڑا آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہرا ہرا پیڑ ہے، تو اس سے آنکھ کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی آیا ہمارے چھٹے امام کے پاس اور آ کر پوچھنے لگا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ کھیتی کرنا مکروہ ہے، کہ شاورزی کرنا مکروہ ہے۔ تو سنیے امام نے کیا جواب دیا۔ امام نے فرمایا کہ پیڑ لگانا اور کھیتی کرنا اس سے زیادہ پاک اور حلال رزق نہیں ہے دنیا، اس سے زیادہ پاک کام ہی نہیں ہے دنیا میں کہ انسان پیڑ لگائے اور کھیتی کرے۔ پھر امام نے قسم کھائی اور کہا قسم ہے مجھے خدا کی کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو یہ پیڑ لگانا اور کھیتی کرنا یہ کام بہت زیادہ پھیل جائے گا اور بہت زیادہ یہ کام کیا جائے گا۔ آج کچھ لوگ جو ہے کسان، آج دیکھ لیے کتنے لوگ ہیں کسان کہ جو آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کو ایسی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ ان کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ آج جو کسان ہیں جو جن کے ذریعے سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، چاول اگا رہے ہیں، وہ گیہوں اگا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کو کھانا مل رہا ہے، لیکن آج ان کی طرف کوئی دھیان دینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام میں حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص
پیڑ لگاتا ہے اور اس پیڑ کے ذریعے سے یا انسان فائدہ اٹھائے یا جانور فائدہ اٹھائے، حیوان یا پرندے فائدہ اٹھائے، تو اس انسان کو ثواب جاریہ ملتا رہے گا، چاہے کوئی بھی اس پیڑ کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے۔ تو آپ نے دیکھا اتنی ساری حدیثیں موجود ہیں پیڑ لگانے کے سلسلے میں کہ پیڑ لگائیں۔ اور آج آپ دیکھیں دنیا میں تو دا ورلڈ پلانٹنگ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، 21 مارچ 2007 میں اس کی شروعات کی گئی کہ ایک دن ایسا ہو سال میں کہ جس دن ہم دا ورلڈ پلانٹنگ ڈے منائیں گے، یعنی پیڑوں کو نہ کاٹا جائے، اس لیے کہ پیڑوں کو کاٹیں گے تو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کی زندگی مشکل میں پڑ رہی ہے۔ پیڑوں کے ذریعے سے ہی بہت ساری دوائیاں بنتی ہیں، بہت ساری آیورویدک دوائیاں جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے تیار کی جاتی ہیں۔ اگر پیڑوں کو کاٹ دیا جائے گا تو انسان کی زندگی مشکل ہو جائے گی، اس لیے آج انڈیا میں قانون بھی بن چکا ہے کہ پیڑ کو کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ پہلے لوگ پورا جنگل صاف کر دیتے تھے، جلا دیتے تھے پورے جنگل کو، لیکن آج قانون بن چکا ہے کہ پیڑ کو نہ کاٹا جائے۔ اسی طرح ایک دن بھی بنایا گیا کہ دا ورلڈ پلانٹنگ ڈے 21 مارچ کو، کیوں کہ پیڑ لگائے۔ اس دن آپ دیکھیے بہت سارے لوگ فوٹو پوسٹ کرتے ہیں کہ پیڑ لگا رہے ہیں، پیڑ لگا کر یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آج آپ اپنی زندگی میں کم سے کم یہاں پر ایک سوال کر لیں آپ لوگوں سے کہ ہم سب میں کیا کوئی ہے کہ اپنی زندگی میں ایک پیڑ بھی لگایا؟ شاید ہم نے آج تک ایک پیڑ بھی نہیں لگایا، لیکن اسلام نے اس کو بھی اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک پیڑ انسان لگاتا ہے تو مر جائے تب بھی ثواب ملتا ہے۔ تو آج دنیا میں ابھی کچھ سالوں میں شروع ہوا کہ پیڑ لگائیں، پیڑ کو بچائیں، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ پیڑ لگاؤ تو ان پیڑ انسان کی زندگی ہے، پیڑ کے ذریعے سے انسان زندہ رہ سکتا ہے، پیڑ کے ذریعے سے انسان کی زندگی کا قافلہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پیڑوں کے ذریعے سے ان کے بہت سارے ملکوں کی اکنامکس جو بڑھتی ہے پیڑوں کے ذریعے سے۔ 80,000 سے زیادہ زیتون کے پیڑوں کو اسرائیل نے فلسطین میں جلا دیا۔ کیوں؟ 80,000 سے زیادہ پیڑوں کو جلایا، اس لیے کہ وہ ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ پیڑوں کے ذریعے سے زیتون کے پھل کو بیچا جاتا تھا، زیتون کے تیل کی سیل کیا جاتا تھا، اور اس کے ذریعے سے ہی ان کی زندگی چل رہی تھی۔ لیکن یہ چاہتے تھے دشمن چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکے اور مجبور ہو جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، مانگنے لگے، اور اس طرح سے پیڑوں کو جلا دیا۔ تو پیغمبر اسلام کی سیرت ہے کہ جب جنگ ہوا کرتی تھی کسی بھی کافر سے یا مشرکین سے، تو کچھ حکم پیغمبر اسلام سپاہیوں کو دیتے تھے، جن میں سے ایک حکم یہ ہوتا تھا کہ جنگ لڑنا ہے لیکن عورتوں پر اٹیک نہیں کرنا ہے، بچوں کو نہیں ستانا ہے، بیمار ہیں ان کو بھی نہیں ستانا، انہیں پریشان نہیں کرنا، بوڑھے ہیں ان کو بھی نہیں ستانا۔ اسی طرح فرماتے تھے اپنے لشکر والوں کو کہ پیڑوں کو نہیں جلانا، پیڑ جتنے بھی ہیں انہیں نقصان نہیں پہنچانا، پیڑوں کو نہیں کاٹنا ہے، پیڑوں کو نہیں جلانا ہے۔ تو آپ دیکھیے ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہے، جب پیڑوں کو جلانا منع ہے تو انسان کو مارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آج جو لوگ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، وہ دیکھیں کہ ہمارا مذہب اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پیڑ کو بھی، یہاں ڈونٹ پلگ دا فلاور کہا جاتا ہے، بغیر کسی کارن کے آپ پھول کو بھی توڑ نہیں سکتے۔ اس طرح انسان کے بچے ہوتے ہیں، آپ کے بچوں کو کوئی مارے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سے پیڑ پودوں کے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ پھول ہیں، تو ان پھولوں کو بغیر کسی وجہ کے مت توڑیں، پھول کو رہنے دے، وہ ان کے بچے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اسلام نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ پیڑ لگانے کا ثواب کتنا ہے۔ پہلی چیز پیغمبر اسلام نے فرمایا من غرس نخلا، جو انسان اپنی زندگی میں پیڑ لگا دے تو ثواب جاریہ، مر گئے قبر میں لیکن ثواب جاریہ ملتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا من حفر بئرا، دوسری چیز جس کا ثواب جاریہ ملتا رہے گا وہ ہے کہ کوئی انسان اپنی زندگی میں ایک کنواں کھود دے، کیونکہ بہت سارے گاؤں اور ولیج ایسے ہوتے ہیں جہاں پر پانی کی دقت ہوتی ہے، عورتیں کتنی دور تک چل کے جاتی ہیں، پھر وہاں سے پانی سر پر بھر کے لاتی ہیں، پانی کے لیے پریشان ہیں، پیور واٹر نہیں ہے، صاف واٹر نہیں ہے۔ آج لوگ دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ the water is life، آج کہنے لگے، اسلام نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا، پیغمبر اسلام نے کنواں کھودو پانی نکالو، اس لیے کہ پانی کے اوپر انسان کی زندگی منحصر ہے، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ آج اس دنیا میں دیکھیں تو 3 حصہ پانی، 1 حصہ خشکی ہے،
زمین تو صرف ایک حصہ ہے، 3 حصہ پانی ہے، لہٰذا پانی کی اہمیت کو سمجھے، پانی کو ویسٹ نہ کریں۔ آج کہا جا رہا ہے کہ پانی کو برباد نہ کریں، اگر پانی ایسے ہی ویسٹ کرتے رہیں گے تو پھر انسان کو پینے کے لیے بھی پانی نہیں رہے گا۔ آج بتا رہے ہیں، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ پانی کو ویسٹ نہ کرے، پانی کو برباد نہ کرے، پانی کی اہمیت کو سمجھے کہ جو کنواں کھود کے چلا جائے، اس لیے کہ جو آدمی کنواں کھود کے جائے گا اس سے بہت سارے پیاسے ہوں گے جو پانی پیئیں گے، پیڑ پودوں کو پانی دیا جائے گا، اس سے انسان کی زندگی آگے بڑھے گی، انسان کی مشکلات دور ہوگی، اس لیے کہ پانی کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص کنواں کھود کے جائے تو اس کو ثواب جاریہ ملتا رہے گا، جب تک کنواں رہے گا قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز پیغمبر اسلام نے فرمائی کہ ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ کیسے ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدن، کہ جو انسان دنیا میں ایک مسجد بنا دے خدا کے لیے، خدا کا گھر بنا دے۔ دنیا میں ہر انسان اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، بات تو تب ہے کہ کوئی خدا کا گھر بنا۔ خدا کا گھر بنانے کے لیے جو انسان کھڑا ہوگا خدا کی غیب سے اس کی مدد ہوگی، اس لیے کہ وہ خدا کا گھر بنا رہا ہے۔ کتنا ثواب ملے گا؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر مرغی کے دڑبے کے برابر بھی اتنا چھوٹا نہیں، مرغی کا گھر ہوتا ہے اتنا بڑا بھی کوئی خدا کا گھر بنا دے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد فرماتے من بنا مسجدن بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو انسان دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، مسجد بنائے گا، اللہ جنت میں اس شخص کا گھر بنا دے گا۔ لہٰذا مسجد بنانا اور مسجد کی تعمیر کرنا ایک عظیم ثواب رکھتا ہے۔ تو تیسرا یہ کام ہے کہ جو انسان مسجد بنا کر چلا جائے، مر گئے قبر میں ہے لیکن ثواب جاریہ، جب تک نماز پڑھی جائے گی اس مسجد میں، جب تک ایک ایک اینٹ اس مسجد کی باقی رہے گی، تب تک ثواب جاریہ مرحوم کو ملتا رہے گا۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز پیغمبر اسلام نے فرمایا من کتب مصحفن، جو انسان ایک کتاب لکھ دے، ایسی کتاب جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ مر گئے لیکن یہ کتابیں یہاں پر موجود ہیں، تو کتاب رہے گی تو لوگ پڑھیں گے، لوگوں کو پڑھ کر فائدہ ہوگا، تو یہ ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ یہاں تک یہ بھی آیا حدیث میں کہ صرف ایک پیپر کوئی ایسا چھوڑ کے جائے، کاغذ جس پر کہ اہل بیت کے متعلق لکھا ہو، ان کی معرفت کے متعلق بتایا گیا ہو، تو مر جائے گا پھر بھی اس کو ثواب جاریہ لکھا جائے گا۔ اس پر صلوات لکھی ہوئی ہو، مر گئے پھر بھی ثواب جاریہ لکھا جائے گا۔ اب آج تو کتابوں کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے، لیکن آج کوئی ایسا علمی کام کر کے جائے، مثلا یوٹیوب پر ویڈیوز کو تیار کر دیں، علمی ویڈیو جس سے کوئی دیکھے تو اس کو فائدہ ہو۔ اسی طرح اس ویڈیو کو شیئر کرنا، جو مجلس کا ویڈیو ہوتا ہے آپ نے کسی اور کو شیئر کر دیا، کسی اور کو دے دیا، تو یہ بھی ثواب جاریہ کا ثواب ملے گا، ثواب جاریہ ملے گا۔ مر گئے لیکن جو بھی دیکھے گا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو چوتھی چیز فرمائی کہ کتاب لکھ کر مر گیا لیکن ثواب پہنچتا رہے گا۔ پانچویں اور آخری چیز جو پیغمبر اسلام نے فرمائی بڑی اہم ہے، آپ فرماتے ہیں من خلف عبدا صالحا یا ولدا صالحا، جو انسان مر جائے اور اپنے پیچھے ایک نیک بیٹے کو، صالح یعنی نیک بیٹے کو چھوڑ دے جائے، تو اس انسان کے لیے ثواب جاریہ کا کام ہوگا۔ اب وہ بیٹا چاہے اپنا عمل کر رہا ہے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اپنا روزہ رکھ رہا ہے، لیکن کیونکہ باپ نے تربیت کی تھی لہذا اس کو بھی ثواب جاریہ ملے گا، باپ کو بھی ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ اس لیے یہاں پر ایک جملہ کہہ دیں، وقت بھی تمام ہو رہا ہے، کہ بچہ پیدا کرنا واجب نہیں ہے، انسان شادی کے بعد بچہ پیدا کرے یہ واجب نہیں ہے، لیکن بچے کی صحیح تربیت کرنا ماؤتر پر، ماں باپ کے اوپر واجب ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ آج کے زمانے میں یہ بڑا ہی سیریس میٹر ہے، بڑا ہی سیریس ٹاپک ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، اس لیے کہ آج کل بچوں کو ہائی جیک کر لیا جا رہا ہے، بہت ہی بچپنے سے ہی بچوں کو ہائی جیک کون کر لے رہا ہے؟ اے آئی، یہ بچوں کو ہائی جیک کر لے رہا ہے، اور ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو دین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ لہٰذا امام نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو بچپنے سے ہی اسلام کی تعلیمات دے دو، تاکہ دوسرے لوگ، دوسری قومیں اس کو
اپنا اثر اس کے اوپر نہ ڈال سکے، تو بچپنے سے ہی اس کی اس طرح تربیت کر دو اور اس طرح سے اس کو تعلیم دو۔ بچوں کو تربیت کرنا، ان کو صحیح دین سکھانا، دین کے راستے پر لانا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی جواب داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو دین کے راستے پر لائیں، ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، ان کو بتائیں کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اہل بیت کون ہے۔ یہ ساری چیزیں ماں باپ کے اوپر واجب ہیں۔ تو اگر فرزند صالح کو چھوڑ کے جائیں گے تو ثواب جاریہ ملتا رہے گا اور اس ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اور آج ایام جو چل رہے ہیں یہ منسوب ہیں ایک عظیم المرتبت بی بی سے، جناب مادر جناب عباس، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جن مرحومہ کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے ان کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ 85 سال مرحومہ کی عمر تھی اور اپنے پیچھے وہ فرزند صالح اور اپنے پورا ایک خاندان اور پورا ایک کٹنب وہ مرحومہ چھوڑ کر گئی، اور ایسا کٹنب کہ جو ان کے لیے ثواب جاریہ کے لیے یہ مجلسیں کرا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ فرزند صالح چھوڑ کے گئیں، وہ نیک اولاد کو چھوڑ کے گئیں۔ اور جس دن مرحومہ دنیا سے گئیں، عباس بھائی کو بالخصوص تسلیت اور تعزیت دیں کہ ان کی خالہ تھی، لیکن جس دن دنیا سے گئیں ایسی مومنہ تھی کہ جمعے کا دن، جو ہر ایک کو ہم نے پہلے مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ ہر ایک کو جمعے کا دن نہیں ملتا، جو نیک ہوتا ہے، جو با کردار ہوتا ہے، جو متقی و پرہیزگار ہوتا ہے، اس کو جمعے کا دن اللہ جمعے کے دن اپنے پاس بلاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جمعے کے دن مر جائے ماتا وہو شہید ولم یعذبہ، جو انسان جمعے کے دن یا شب جمعہ مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے اور اس کو عذاب نہیں ہوتا۔ جو یہ کنیز جناب سیدہ تھی، کنیز جناب ام البنین تھی۔ اگر ام البنین کی زندگی کو بھی دیکھیں تو آپ کی زندگی میں دو چیزیں سب سے اہم ملیں گی۔ پوری زندگی امامت اور ولایت کے ساتھ گزاری، لیکن دو چیزیں اہم ہیں۔ پہلی چیز، انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا اہل بیت سے وفاداری۔ 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کو راہ اسلام میں اور راہ اہل بیت میں اور راہ ولایت میں چاروں بیٹوں کو قربان کر دیا جناب ام البنین نے۔ تو پہلا درس انہوں نے بیٹوں کو یہ دیا کہ اہل بیت سے وفاداری، اور دوسرا درس جو دیا بعد کربلا، جو میسج پوری انسانیت کو دیا، وہ ہے امام حسین کی عزاداری۔ کہ جب شہادت کی خبر آئی، فرش عزا تو جناب زینب نے بچھایا تھا، لیکن اس فرش عزا پر جو مرثیہ پڑھنا شروع کیا وہ جناب ام البنین تھی، کیونکہ آپ کے یہاں شعر گوئی کا فن تھا، تو اس شعر گوئی کو آپ نے مرثیہ گوئی میں تبدیل کر دیا۔ اور بعد کربلا جناب ام البنین نے مرثیہ پڑھا، اور مرثیے کو صرف گھر کے اندر تک محدود نہیں رکھا، بلکہ مرثیہ پڑھا تو جنت البقیع تک گئی، اور جنت البقیع کی قبرستان میں جا کر آپ نے مرثیہ پڑھا اور میسج یہ بھی دیا کہ یہ ذکر حسین ہے، یہ مصائب کربلا ہے، جو صرف گھروں تک محدود نہ رہے بلکہ اسے سڑکوں پر آنا چاہیے، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ جنت البقیع میں جایا کرتی تھی، اور جنت البقیع میں جا کر جناب ام البنین مرثیہ پڑھتی تھی، ایسا مرثیہ پڑھتی تھی کہ مروان جیسا شقی القلب کہتا ہے کہ جب ام البنین مرثیہ پڑھتی تھی تو گھوڑے کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگتا تھا۔ تو اس بے زبان جانور نے بھی ایک پیغام دیا کہ جب مصائب کربلا ہو، جب مصائب امام حسین بیان ہو تو آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے۔ جب بعد کربلا اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آیا ہے تو اس قافلے کو مدینے کے باہر روکا گیا، اور ایک مرتبہ چوتھے امام نے بشیر بن جزلم کو بلایا اور بشیر سے بلا کر کہا، بشیر جاؤ اور جا کر مدینے والوں کو خبر کر دو کہ جو قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ قافلہ واپس مدینہ آ گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ بشیر گھوڑے پر سوار ہوئے، ہاتھ میں سیاہ علم لیا اور لے کر بشیر چلے ہیں شہر مدینہ کے اندر، اور جیسے ہی
قبیلے بنی ہاشم میں بشیر پہنچے ہیں۔ ایک مرتبہ بشیر نے جیسے ہی آواز دی یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فادمعی مدرارو، اے مدینہ والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، اس لیے کہ حسین قتل کر دیے گئے اور اس غم میں ہمارے آنسو بہ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی اس آواز کا بلند کرنا تھا کہ جناب ام البنین نے اپنے گھر سے سنا تو عصا کا سہارا لے کر گھر سے باہر نکل آئی اور ایک مرتبہ بشیر سے کہا بشیر یہ کیسی خبر لایا ہے کہ آقا حسین شہید ہو گئے؟ ایک مرتبہ بشیر نے کہا ہے بی بی میں سچ کہتا ہوں آپ کے بیٹے عباس کربلا میں شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ ام البنین نے پوچھا بشیر مجھے میرے آقا ابو عبداللہ کی خبر دے۔ بشیر نے کہا آپ کے بیٹے عثمان کربلا میں شہید ہو گئے۔ جناب ام البنین نے کہا مجھے میرے آقا کی خبر دے۔ بشیر نے کہا بی بی آپ کے بیٹے عبداللہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ بی بی نے ایک تاریخی مشہور جملہ کہا کہ اولادی وما تحت الثری فداء علی ابی عبداللہ، میری ساری اولاد اور جو کچھ آسمان کے نیچے ہے سب ابو عبداللہ پر قربان ہو جائیں اور فدا ہو جائیں۔ بس ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، حسین کربلا میں مارے گئے۔ بس جیسے ہی بی بی نے ام البنین نے سنا کہ کربلا میں شہادت ہو گئی امام کی اور بشیر نے بتایا کہ وہ قافلہ باہر آ کر رکا ہے، ام البنین نے عصا لیا اور کہا میں خود شہزادی سے ملنے کے لیے جاؤں گی۔ لیکن جب جناب زینب کو پتا چلا تو آپ نے کہلوایا کہ اماں سے کہو میں خود ان سے ملنے کے لیے آ رہی ہوں۔ جناب زینب خود گئیں اور جیسے ام البنین کو دیکھا گلے لگ گئیں اور دیر تک گریا کرتی رہیں، دیر تک روتی رہیں۔ بس جیسے ہی ام البنین نے دیکھا کہ جناب زینب کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں، سوال کرتی ہیں شہزادی یہ سر کے بال سفید کیسے ہو گئے، یہ چہرے پر جھریاں کیسی پڑ گئیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اماں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اتنی مصیبتیں پڑی کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری کمر خمیدہ ہو گئی۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک سپر نکالی، ایک زرہ نکالی کہ جو جناب عباس کی زرہ تھی اس پر جناب عباس کا خون لگا ہوا تھا۔ بس جیسے اس زرہ کو نکالا اور جناب ام البنین کے حوالے کیا، جناب عباس کے خون کی خوشبو مدینے میں پھیل گئی۔ جیسے ہی جناب ام البنین نے عباس کے خون کی خوشبو سونگھی آپ برداشت نہ کر سکی اور ایک مرتبہ غش کھا کے زمین پر گر پڑی۔ میں کہوں گا اے بی بی آپ نے صرف اپنے بیٹے کی خون بھری سپر دیکھی تو برداشت نہ کر سکی، اس بہن نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ جب بھائی کے گلے پہ کند خنجر چل رہا ہوگا، بہن کھڑی دیکھ رہی ہوگی آزاداران مظلوم کربلا ام البنین ہے۔ اس کے بعد ام البنین کا یہ طریقہ تھا کہ روزانہ جنت البقیع میں جاتی تھی اور جا کر مرثیہ پڑھتی تھی اے مدینے والوں مجھے ام البنین کہہ کر نہ پکارو، اس لیے کہ جب کوئی ام البنین کہہ کے پکارتا ہے تو مجھے شہید بیٹے یاد آ جاتے ہیں۔ آپ جنت البقیع میں 4 قبریں بناتی تھی، ایک قبر بناتی تھی کہتی تھی میرے بیٹے عباس کی قبر ہے، دوسری قبر بناتی تھی کہتی تھی عبداللہ کی قبر ہے، تیسری قبر بناتی تھی کہتی تھی یہ جعفر کی قبر ہے، چوتھی قبر بناتی تھی کہتی تھی یہ عثمان کی قبر ہے، اس کے بعد کہتی تھی میرے بیٹوں
میں تمہیں نہ روؤں گی، میں تمہارا ماتم نہ کروں گی۔ اور اس کے بعد ایک اور قبر بناتی تھی اور کہتی تھی یہ حسین کی قبر ہے، بیٹو میں تمہارا ماتم نہ کروں گی، میں تو اس کا ماتم کروں گی کہ جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور واہ حسینہ واہ حسینہ کہہ کر ام البنین ماتم کرتی تھی، ام البنین گریا کرتی تھی۔ ایک دن جب واہ حسینہ کہہ کر رو رہی تھی، ام البنین نے کیا دیکھا؟ پیچھے سے ایک بی بی کی آواز آ رہی ہے، واہ عباسا واہ عباسا۔ جو ام البنین نے دیکھا تو سوال کیا ہے بی بی آپ کون ہیں اور آپ میرے بیٹے کا ماتم کیوں کر رہی ہیں؟ بی بی نے ایک جملہ کہا، ام البنین تم میرے بیٹے کا ماتم کرو، میں تمہارے بیٹے کا ماتم کروں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزق القضاء وتسلیم لامره وسيعلم الذين ظلموا ايام القلبين۔ یا حسین